ویلکم بیک. آغاز میں آپ کو بتائیں ایران کے نئے سپریم لیڈر امریکہ سے مذاکرات میں براہ راست شامل ہیں. تہران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہو گیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ. ٹی وی انٹرویو میں کہا مجتبی خامنہ مذاکراتی عمل کی نگرانی اور ہر فیصلے کی منظوری دے رہے ہیں. ایرانی سپریم لیڈر نے آمادگی ظاہر کی ہے. ان کا ملک ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا. ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا ممکن ہے وہ کبھی ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کریں. اسرائیلی وزیر اعظم سے سخت لہجے میں بات کی بھی تصدیق کی. بتایا لبنان پر مسلسل حملوں کے باعث وہ پریشان تھے. نیتن یاہو سے کہا یہ اسرائیل سے متعلق ہے. غالباً سب سے پہلے وہی نشانہ بنتے. اگر وہ نہ ہوتے تو اس وقت اسرائیل کا کوئی وجود نہ ہوتا. Who's making the decisions? Well, they say he is giving approval because that's the way it has been for a long, long time. His father and then him, I guess it's a succession. But we seem to be getting along quite well. Would you like to meet him or meet any of the Iranians? I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point. They've already agreed they're not going to have a nuclear weapon. Have they? Oh, yeah. They've agreed to that. I mean, now they can change their mind, but that was one of the things they had to agree. They've agreed to. Which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms? I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. The point is that we got to stop this. But I have a very good relationship. We've done well together. امریکہ کے ایرانی جزیرے قشم میں فوجی تنصیبات پر حملے. ایرانی پاسداران انقلاب کا جوابی کارروائی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز ایئر بیس اور ہیلی کاپٹرز پر میزائل اور ڈرون حملے کیے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز اور ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ غلط قرار دے دیا. کہا امریکی فورسز نے حملے ناکام بنا دیے. کویت پر داغے گئے 2 میزائل راستے میں گر گئے. ایران کی مسلح افواج کسی بھی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑی ہے. ایرانی آرمی نے اپنے بیان میں بتایا ملک کی دفاع سے غافل نہیں. ایرانی قوم کے عزم اور فوجی طاقت کے سامنے امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. ایران دھمکیوں یا فوجی دباؤ کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا. ایرانی فوج نے سپریم لیڈر مجتبی خامنہ کے ساتھ وفاداری کا عزم دہرایا. کویت پر ایران کے حملوں میں 1 بھارتی ہلاک اور 63 افراد زخمی ہوئے. وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی ہے. ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. کویتی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر حملہ کیا. عمارت کو شدید نقصان پہنچا. ایران کی 13 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرون فضا میں ہی تباہ کر دیے. تباہ شدہ میزائلوں اور ڈرون کا ملبہ رہائشی علاقوں میں گرا جس سے جانی و مالی نقصان ہوا. متحدہ عرب امارات نے کویت پر حملے کی مذمت کی ہے. بحرین اور کویت پر حملے کو تمام خلیجی ملکوں پر حملہ قرار دیا. متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر انور قرقش نے ایکس پر لکھا کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں کے بعد مضبوط اور مشترکہ خلیجی موقف اختیار کرنا حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. خلیج تعاون کونسل کے ملکوں کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہے. ان کے مفادات مشترک اور مقدر ایک ہے. یہ جارحیت کسی ایک خاص ملک کو نشانہ نہیں بناتی بلکہ سب کو نشانہ بناتی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر چین کا شدید اظہار تشویش. دونوں فریقین سے جنگ بندی برقرار رکھنے کا مطالبہ. چینی وزارت خارجہ ترجمان کہا ایران میں دوبارہ جنگ کسی فریق کے مدد میں نہیں. تہران اور واشنگٹن کو چاہیے وہ بات چیت جاری رکھیں. کسی ایسی کارروائی سے گریز کریں جو صورتحال کو دوبارہ بنا سکتی ہو. چین سے شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا دونوں ملکوں میں اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری موجود ہے. ملاقات میں قراقرم ہائی وے ری الاٹمنٹ منصوبے پر پیش رفت تیز کرنے پر بات چیت ہوئی. سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال ہوا. خطے کی بدلتی صورتحال اور اہم بین الاقوامی پیش رفت بھی زیر بحث آئی. ترکی اکیلا ملک نہیں جس کے برادر ملک پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اور بھی کئی ملک ہیں. ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا. ایک انٹرویو میں خاقان فیدان نے کہا بھارت کسی بھی ایسے ملک کے خلاف ایکشن لینے لگا یا ناراض ہونے لگا جو پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے تو مجھے نہیں معلوم. لیکن جیسا کہ میں نے کہا 2 طرفہ تعلقات میں ہمارا بھارت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھارت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کسی اور تناظر میں نہ دیکھے. Turkey is not the only country who actually have good relations and brotherly relations with Pakistan. There are other countries. If India is going to take actions or be resentful
about any countries who is having good relations and enjoying, giving support to Pakistan. So I don't know. But as I said, we have no problem on bilateral level with India, and we urge India not to read the issue from a different perspective. खबर ये जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने विमेन जेल के सुपरिटेंडेंट के नाम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मजीद बताएंगे फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए फारूक। जी बिल्कुल, अदालत ने वुमेन जेल की सुपरिटेंडेंट के नाम जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। गार्डन थाने में दर्ज 2 मुकदमात में 4 जून को वीडियो लिंक के जरिए पेश किए जाने के अहकाम जारी किए गए हैं। मुलजिमा को बगदादी और खिजरी के मुकदमात में पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। अनमोल पिंकी को 8 मुकदमात में जो है उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं और ये ऑर्डर जो है वो जेल इंतजामिया को दिलवा दिए गए हैं और उनको हिदायत दी गई है कि अब उनको वीडियो लिंक के जरिए जो है अदालत में पेश किया जाए। इससे कबल अदालत में यह सजा की गई थी कि नुक्से अमन के पेश नजर इस बात की इजाजत दी जाए कि अनमोल और पिंकी जो कि कोकेन क्वीन है उनको जो है वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाए और उनको फिजिकली हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। जी शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए।